تو ہم لوگ اپنا لیکچر اب اسٹارٹ کرتے ہیں. 9:50 ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو ویلکم ایٹ میڈکس پریپ پوائنٹ. آج سے ہم لوگ انشاءاللہ یہ اپنے انٹرویو کی پریپریشن کریں گے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ 0 لیکچر ہے ہمارا. اس میں ہم لوگ جسٹ آپ کو یہ بتائیں گے کہ انٹرویو کے اندر آپ نے کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے اور کیسے آپ لوگوں نے وہاں پہ اپنا انٹرو وغیرہ کروانا ہے. تو آپ لاسٹ میں آپ کو سب کو بولوں گی تو آپ نے مائک آن کر کے آپ لوگ کوسچنس پوچھ لینا. ابھی فی الحال آپ لوگ صرف مجھے سنیں اور نہیں تو آپ لوگ مجھے نا میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ڈاکومنٹس کی. ڈاکومنٹس کچھ سینٹرز کے اندر وہ آپ کو جب کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹس لے کے آئیں اور کچھ میں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈاکومنٹس نہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تو میں اگر اپنا بتاؤں تو میں ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں لے کے گئی تھی لیکن وہاں پہ کچھ بچے لے کے آئے ہوئے تھے. تو آپ لوگ سیفٹی کے لیے لے جائیں. اس میں آپ لوگ کی رول نمبر سب سے مین اور آپ کے ایف ایس سی اور میٹرک کے ریزلٹ. ویسے وہ پہلے جب ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لے جائیں, نہ بھی لے کے جائیں مسئلہ نہیں ہے. اور آپ نے اپنا CNIC یا پھر بے فارم یہ لازمی آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ نا کبھی کبھار چیکنگ وغیرہ کے لیے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو لے کے جانا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ چلیں تو سیکنڈ پہ آ جاتی ہے ڈریسنگ. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ڈریسنگ کس طرح کرنی ہے, کیا ہم لوگ نے وہاں پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. تو میں آپ کو یہ کہیں گی کہ آپ نے نا کرتا شلوار مین جو ہے وہ آپ پہن کے جائیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے بہت زیادہ مطلب اوور ڈریسنگ نہیں کرنی اور آپ نے اپنے آپ کو بالکل ماڈسٹ پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ بچے ابایا کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ابایا ویئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نا وہاں پہ ابایا مطلب مت پہن کے جائیں. کیونکہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ مطلب کہ کس لیول کا ہے. مطلب بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی کے اندر نا بہت زیادہ یہ ان کی ڈریسنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پینٹ شرٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں. تو اس کے آپ مطلب اس کو اوائڈ کریں تو زیادہ اچھا ہے. اور آپ نے ماسک یا نقاب بالکل نہیں پہننا. اگر آپ نے پہنا ہوا بھی ہو تو وہ وہاں پہ نا جب انٹرویو لیتے ہیں تو آپ سے وہ ہٹوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ آپ مطلب کرتا شلوار پہن کے جائیں کیونکہ آپ اس میں زیادہ عزت آپ پر حجاب نہیں لے سکتے. نیکسٹ اگر ہم لوگ بات کریں تو آ جاتا ہے بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے بالکل بھی پینک نہیں ہونا. ٹھیک ہے. گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. آپ نے بالکل وہاں پہ کانفیڈینٹ رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کوشش کریں کہ آپ ٹائم پہ پہنچ جائیں. جو ٹائم وہ بتاتے ہیں آپ کو اس سے آلموسٹ 1 گھنٹہ لیٹ آپ کا انٹرویو اسٹارٹ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے نا وہاں پہ تقریباً اسی ٹائم پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ دیکھیں گے تو تقریباً 30 ایک بچے ہر سینٹر کے اندر نا انٹرویو کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو وہ تب بھی آپ لوگ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کیمراز وغیرہ لگے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے وہاں پہ بہت زیادہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی. آپ نے بس اپنا جانا ہے. آپ کو جو سیٹ بتائیں گے آپ نے وہاں پہ کر کے بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے دیکھے تھے کچھ بچے نا بکس وغیرہ لے کے آتے ہیں ساتھ. تو آپ لوگوں نے وہ بھی بالکل نہیں لے کے جانی. ٹھیک ہے. کوئی بھی ریڈنگ مٹیریل نہیں لے کے جانا آپ لوگوں نے. آپ لوگوں نے بس وہاں پہ جو آپ نے پڑھ لیا وہاں پہ آپ نے بس کچھ بھی نہیں لے کے جانا اور وہاں پہ آپ نے کانفیڈینٹ رہنا. نیکسٹ اگر ہم لوگ چلیں تو آپ کا آ جاتا ہے انٹروڈکشن. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ سے وہ بیسک مطلب انفارمیشن لیتے ہیں آپ کا ایجوکیشن آپ نے کہاں سے کیا ہے اور آپ نے FSC کہاں سے کیا ہے. یہ بس وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اس کے بعد آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کے بابا کیا کرتے ہیں, آپ کی ماما کیا کرتی ہیں اور بس یہی تھوڑے بہت کوسچنز ہوتے ہیں. اس کے اندر اتنی وہ آپ سے کوئی ٹیکنیکل باتیں نہیں پوچھتے. مطلب وہ بچوں کو نا ذرا سا نارمل کرنے کے لیے ایسے جنرل کوسچنز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ پھر آپ سے ایک مین کوسچن پوچھتے ہیں میرٹس اور ڈی میرٹس. مطلب اپنی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے مطلب تھوڑا نیوٹرل رہنا ہے. بہت زیادہ خامیاں بھی نہیں بتانی, بہت زیادہ خوبیاں بھی نہیں بتانی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے نا تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی کے حساب سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سے وہ ہابیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ جو فارم آپ فل کر کے دیتے ہیں نا اس کے اوپر جو آپ نے ہابیز لکھی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کسی بچے نے بک ریڈنگ کی ہوگی, کسی نے مطلب کوئی بھی گیم وغیرہ لکھی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت نالج لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اب گارڈننگ لکھا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا, انہوں نے نا مطلب 3-4 سوال پوچھتے گارڈننگ کے بارے میں کہ آپ نے کون سے پلانٹ اگائے ہیں یہ وہ. تو آپ نے اس لیے نا جو بھی آپ نے ہابی لکھی ہے آپ کو یاد تو ہوگا 2-3 لکھتے ہیں وہاں پہ. تو آپ نے ان کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن لازمی رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نرسنگ کیوں چوز کی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کون سی وجہ ہے کہ آپ نرسنگ کر رہے ہیں, مطلب اور کتنی زیادہ فیلڈ ہے. تو آپ نے وہاں پہ اس کا آنسر یہ دینا ہے کہ مطلب مجھے شوق تھا آرمی میں آنے کا تو اس لیے میں نے نرسنگ کو پریفر کیا. ٹھیک ہے.
تو اب وہ کچھ بچے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے کس طرح اور ایڈمیشن نہیں ہوا اس لیے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. تو اس طرح کی آپ کی بات نہیں کرنی, آپ نے وہاں پہ نا مطلب اپنے آپ کو ایک صحیح کر کے پریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں پہ ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں شوق تھا آرمی میں آنے کا, اور بس اس لیے ہم لوگ نا اے ایف ایس میں آ گئے, کیونکہ 12 کے بعد مین جو ہے وہ یہی ایک فیلڈ بنتی ہے لڑکیوں کے لیے, تو ہم لوگ اس لیے یہاں پہ اپلائی کیا. اس کے بعد اچھا اس کے بعد نا وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے ایم ڈی کیٹ کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایم ڈی کیٹ دیا ہے نہیں دیا. جب وہ آپ سے ایس ایس سی اور میٹرک مارکس پوچھتے ہیں نا, تو اس حساب سے وہ جو پینل ہوتا ہے وہ مطلب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بچہ ایم ڈی کیٹ والا تھا یا نہیں تھا, کیونکہ جب وہ آپ سے نالج بیس کوشچن کرتے ہیں نا تو وہ ادھر سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو پھر آپ سے اس کا اسکور پوچھتے ہیں, ایم ڈی کیٹ میں آپ کا اسکور کیا تھا. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایم ڈی کیٹ کو فیل کیوں کیا, مطلب فیل سے مراد یہ نہیں تھا پاس میں, مطلب آپ کا ایڈمیشن کیوں نہیں سیکیور ہو سکا. پھر وہ آپ سے یہ تھوڑی بہت ریزنس پوچھتے ہیں, اور ادھر سے بھی ان ریزن سے بھی نا وہ آپ کی پرسنالٹی کو جج کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایک اور چانس کیوں نہیں لیا, مطلب بچے ہوتے ہیں وہ تھرڈ فورتھ اٹیمپٹ تک بھی جاتے ہیں, تو آپ نے کیوں مطلب نہیں لیا, ٹھیک ہے. یہ کوشچن وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اس کے بعد وہ جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں کیوں نہیں گئے, جیسے کہ نام ہے. اس کے بعد اور بھی پاکستان میں بہت زیادہ میڈیکل کالجز ہیں, آپ نے اس کے اندر کیوں نہیں مطلب ادھر کیوں نہیں ایڈمیشن لیا. تو بیسیکلی اس میں آپ لوگوں نے اپنے مطلب کہ ہر بندے اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس کے حساب سے آپ نے بتانا ہے کہ میں نے کیوں نہیں ایڈمیشن لیا پرائیویٹ میں, مطلب افورڈ نہیں کر سکتے تھے, یا مطلب اتنی محنت کے بعد بھی اگر پرائیویٹ ہی کرنا تو اس سے فائدہ نہیں تھا. تو اس طرح کے بہت سارے بچے الگ الگ ریزنس دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو اوپر والی بات تھی کہ آپ لوگوں نے نا ایک اور چانس کیوں نہیں لیا, تو موسٹلی بچے اس لیے چانس نہیں لیتے کہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے سال بھی ہمارا ایڈمیشن سیکیور ہوگا نہیں ہوگا, تو اس لیے پھر ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم سیف سائڈ پہ چلے جائیں, تو اس لیے وہ پھر اندر چانس جو ہے وہ نہیں لیتے, ٹھیک ہے. تو یہ بس وہ جنرل باتیں پوچھتے ہیں آپ سے. اس کے بعد اگر ہم لوگ پیچھے آئیں یہاں پہ, یہاں پہ ٹھیک ہے, اب کچھ بچے یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو انٹروڈکشن کروانا ہے وہ ہم نے انگلش میں کروانا ہے یا اردو میں کروانا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ انگلش میں کروائیں یا اردو میں کروائیں. تو میں تو آپ کو یہ پریفر کروں گی آپ جو انٹروڈکشن ہے نا وہ آپ انگلش میں مطلب کروا دیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ بالکل تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوئی بھی اچھی لائنز یا کچھ بھی ایسا نا آپ پہلے سے اس کو پریپیئر کر لیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پہ آپ کو کنفیوز نہ ہو, ٹھیک ہے. تو آپ انگلش میں کر لیں, جو بچے نہیں کرنا چاہتے اردو میں پریفر کرتے ہیں وہ اردو میں کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اپنا بتاؤں, میں نے انٹروڈکشن انگلش میں کروایا تھا, لیکن باقی جو چیزیں پوچھتی ہیں جو وہ پوچھتے ہیں نا وہ آپ سے اردو میں پوچھتے ہیں, تو پھر آپ نے بھی آگے سے نا ان کو اردو کے اندر آنسر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ آپ سے ایجوکیشن کے اندر پوچھتے ہیں کہ آپ نے آج تک مطلب کہ جیسے ہوتے ہیں نا مطلب بچے اس پہ ٹرافیز وغیرہ ون کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں وہ لازمی پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ لوگوں نے کیا کیا اچیومنٹس لی ہیں اپنے 12 سال کے اندر. تو وہ جن جن بچوں کی ہیں آپ وہ بھی ان کو بتائیں, ٹھیک ہے. جن کی نہیں ہے وہ پھر مطلب بتا دیں کہ ہمارے کالج میں نہیں تھا یا اس طرح کا بھی سین ہوتا ہے. کچھ بچوں نے بتایا تھا کہ ہمارا مطلب کہ ہم نے وہ مطلب دیکھتے تو نہیں ہے نا کہ لی ہے یا نہیں, تو بس آپ نے روز بتا دینا ہے کہ میں اس میں تھی, اس میں اتنا اس میں کوئی نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے پھر یہ بھی اپنے حساب سے بتانا ہے کہ میرے بابا ہیں, میری ماما ہے, یا میرا مطلب کوئی بھی نہیں ہے. اس سے اتنا فرق تو نہیں پڑتا, لیکن یہ ہے کہ وہ لازمی پوچھتے ہیں ان باتوں کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ ایک یہاں پہ پوائنٹ ہے کیپیبلٹیز کا. تو وہ پھر آپ کو آپ سے ایسے کوشچن کرتے ہیں کہ ہم آپ ایسی جگہ بھیجیے جہاں پہ مطلب اسٹریس والی سچویشن ہے, تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یہ وہ. تو ادھر آپ لوگوں نے بالکل بھی مطلب نا جذباتی ہو کے جواب نہیں دینے, آپ نے بالکل نارمل رہنا ہے. تو اس طرح مطلب آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. آئی تھنک یہ تو کلیئر ہو گیا ہوگا, باقی ایم ڈی کیٹیگری ہو گیا اور ایٹیٹیوڈ بھی. آئی تھنک یہ سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے. اب اگر آپ کی کوشچنز ہیں تو آپ لوگ نا اپنے مائک آن کر کے نا آپ مجھ سے پوچھ لیں. Ma'am, I have a question that picture story writing is included in FNS interview or not? یہ مجھ سے بہت سارے بچے کوشچنس پوچھ چکے ہیں. ہم نے جہاں پہ انٹرویو دیا تھا میرا ASRC راول تھا, تو ہمارے اندر انہوں نے کوئی بھی نا ایسا مطلب کوئی بھی ہمارے ایسا ٹیسٹ نہیں لیا تھا کہ آپ نے کوئی پکچر بنانی ہے یا کچھ بھی ایسے لکھ کے دینا ہے. یہ جب ہمارا ہوا تھا نا سائیکالوجی کا ٹیسٹ MH کے اندر, تو اس کے اندر یہ ہمارا تھا. وہاں پہ ہم نے ایک گھر بنانا تھا, ایک آدمی بنانا تھا, اور اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن لکھی. میم آپ FNS کی ہیں؟
نہیں. Okay. تو السلام میم علیکم میم. جی بچے آپ پوچھ لیں جو بھی پوچھ رہا تھا. میم میں پوچھ رہی تھی کہ انٹرویو میں ویٹ یا پھر ہمیں سیپریٹ سے میرٹس یا ڈی میرٹس تو نہیں لکھنے ہوتے انٹرویو سے پہلے؟ ایسا کچھ تو نہیں ہوتا ریٹرن میں ایسے لکھوا لیں یا پھر؟ نہیں بچے ایسا ریٹرن کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا وہاں پہ صرف وہ آپ سے مطلب جو پینل ہوتا ہے نا وہ ویڈیو کال کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب 10 بندوں کا پینل ہوتا ہے ویڈیو کال کے اوپر, اور جو سائیکیٹرسٹ ہے نا وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی فیمیل اوکے ہوتی ہے. تو اوکے وہاں پہ وہ آپ کو جج کر رہی ہوتی ہیں, مطلب آپ کے ہاتھ پاؤں کی موومنٹس, آپ کیسے آنسر کر رہے ہیں, وہ یہ سب کچھ دیکھتی ہوتی ہیں. اور آپ سے ریٹرن کا کوئی کام بھی نہیں لیتے وہ, اور وہاں پہ صرف آپ نے نا ان کو دیکھنا ہے اور ان سے بات کرنی ہے. اوکے میم. اوکے ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم لاسٹ میں ہمارا بھی اسی میں لاہور میں ہوا تھا سائیکالوجی کا ٹیسٹ, تبھی انہوں نے کروائی تھی پینٹنگ مطلب ڈرائنگ, انٹرویو کے دوران ہی کروائی تھی. السلام علیکم میم. السلام علیکم میم, مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے. بچے آپ کی آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. یس سر. جی سر آ رہی ہے. میم کے مائک کے شاید کوئی مسئلہ بنا ہے, میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں ابھی. تو میں آپ کے کویسچنز وغیرہ دیکھ بھی رہا ہوں. اور اچھا, میرے اگر بیک گراؤنڈ میں آپ کو میری آواز رپیٹ ہو کے آ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ آپ کی ریکارڈنگ میں لیپ ٹاپ پہ کر رہا ہوں ایسے بچوں کے لیے جو اسے ابھی جوائن نہیں کر سکے. تو میں بھی آپ کے ساتھ نا کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا اس میں, کہ آپ لوگوں کی جو بھی کنفیوژنز ہیں جو آپ پوچھنا بچے آئی چاہ رہے ہیں, تھنک آپ کیونکہ کے آپ پاس نا موسٹلی نیٹ وہی ایشو بچے ہے. ہیں. کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ آج ان کے پاس سگنل ایشوز ہے, تو اگر آپ کا مطلب کوشچن نہیں آ رہا ہے میرے تک تو آپ مجھے نا میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام. تو بچوں ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی یہ جو ہماری میم ہمنا ارشد ہیں, یہ اگر آپ کو تیاری کروا رہے ہیں, اگر میں نے انہیں چوز کیا ہے تو اس کے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے انٹرویو اپنا کلیئر کیا تھا, میڈیکل وغیرہ سب کچھ ان کا تھا, لیکن بعد میں جیسے ہوتی ہے نا چوائس ہوتی ہے انسان کی کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہ جی رہے ہیں, بچے آپ نے پوچھیں. اے ایف این ایس کو جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں ذرا میم کو بتا دوں ساتھ کے ابھی میں ڈسکشن کر رہا ہوں. تو بچے اس میں یہی ہے کہ اب انہوں نے یہ ساری چیزیں کلیئر کی ہوئی ہیں, ان کو ایکسپیرینس ہے تمام چیزیں. جب یہ ٹیسٹ وغیرہ دے رہی تھی تب یہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی بھی صحیح کافی بچے, کیونکہ لاسٹ ایئر بھی انہوں نے ہم سے تیاری کی. تو اب ایسا ہے کہ یہ آپ کو سارا طریقہ جو ان کا ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ جب ایک بچہ انٹرویو دینا جاتے ہیں نا تو صرف خود کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس کے ساتھ جو اتنی عوام ہوتی ہے, کیونکہ بیچ تقریباً 30 بچوں کا بھی ہو سکتا ہے, 40 کا بھی ہو سکتا ہے, تو اسے وہ باقی بچوں کا بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ہوا, ان کا انٹرویو کس طرح لیا گیا. پھر اسی طرح جو میڈیکل کے سارے ہوتے ہیں, میڈیکل بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اے ایف این ایس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ہی آپ کا میڈیکل ہوا اور کام ختم ہو گیا, بلکہ اس میں بھی تھوڑی یہ لینتھی پروسیس ہوتے ہیں, آپ کے 3 سے 4 دن بھی لگ جاتے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو جو ہے وہ یہ بھی انہیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ اسے کوئی سائیکالوجیکل ایشو تو نہیں ہے, وہاں پہ سیکریٹری والے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر آپ کے باقی تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ ایک تھوڑا سا لینتھی پروسیس ہے. لیکن اس سے پہلے جو مین چیز ہے نا, جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کرتا تھا کہ بھئی ابھی پہلے انیشیل کلیئر کرو, باقی جو چیزیں نا ہم بعد میں دیکھیں گے. تو وہ انیشیل آپ کا کلیئر ہو گیا. اب آپ کے لیے جو چیز ہے نا وہ آپ نے اب انٹرویو کو کلیئر کرنا ہے. جب آپ کا انٹرویو کلیئر ہوگا تبھی آپ آگے جا کے میڈیکل دیں گے. اور دیکھیں جس کا انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے نا تو سمجھے کہ انشاءاللہ اس کی سلیکشن پکی ہو جاتی ہے, کیونکہ میڈیکل میں زیادہ ایشوز نہیں ہوتے. جو بچے ہوتے ہیں وہ آلریڈی ایک انیشیل میڈیکل سے بھی گزرے ہوتے ہیں, تو زیادہ کوئی ایشوز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کچھ ہی بچے ہوتے ہیں یہ ہے کہ انہیں کبھی وہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر یہ ڈیزیز ہے یا کوئی اس طرح کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے, جو کہ جب وہ میڈیکل کرتے ہیں پراپر تب جا کے پتہ لگتا ہے. جیسے کہ کسی کو کوئی کانوں کا ایشو تھا, یعنی کہ سنتا صحیح طرح سے نہیں تھا, وہ آج تک سمجھتا ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن وہاں پہ جب انہوں نے چیک کیا تو اس کا ایک کان کا ڈیفیکٹ نکل آیا.
یا اسی طرح کوئی اور ایشو نکل آتا ہے تو پھر وہ تھوڑا بہت مسئلہ بن جاتا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ موسٹلی جو ہے میڈیکل میں ایشو نہیں بنتا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو انٹرویو ہے نا, کیونکہ میں نے خود بھی یہ انٹرویو دیے ہوئے ہیں, میں نے جسٹ یہ انیشیل انٹرویو نہیں دیے, بلکہ میں آگے جو ایک ISS بھی ہوتا ہے نا, اس میں لڑکوں کے لیے وہ اسپیشل ہوتے ہیں انٹرویو, تو وہاں 30 منٹ بٹھا کے انٹرویو لیا جاتا ہے. میں وہ تمام مراحل سے گزرا ہوا ہوں. اب آپ نے جو ڈریسنگ والی چیز دیکھی تھی میم, ہم نا اگر آپ یہاں پہ شیئر کر سکیں وہی سلائیڈز وغیرہ تو کائنڈلی دوبارہ شیئر کر دیں, تاکہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ بچے دیکھتے بھی رہیں. تو وہاں پہ جو ہے نا, جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, آپ کی 2 چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. آپ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے وہ بعد کی چیزیں ہیں, کیونکہ اتنا انہیں بھی پتا ہوتا ہے. یہ وہی FSC والے بچے ہیں جو بیچارے یہاں پہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اتنا پینل میں بیٹھے ہیں تو یہ تھوڑا کنفیوز بھی ہو رہا ہے بچہ, نروس بھی ہو رہا ہے, وہ ان تمام چیزوں کو جان رہے ہوتے ہیں. تو جو مین چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے نا, جس سے انہوں نے آپ کو ایک جج کر لینا ہوتا ہے. بچوں میں آپ کے سارے کوسچنز کے آنسر کرتا ہوں, کائنڈلی تھوڑا سا ویٹ کر لیں, مجھے نا تھوڑی باتیں یہ ڈسکرائب کرنے دیں. تو ایسا ہے کہ وہ آپ کے جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا, دروازے کے اندر آپ نے, یعنی کہ آپ نے اگر نوک کیا ہے دروازہ تو وہ اس چیز کو بھی نوٹ کریں گے, اگر نوک نہیں کیا وہ اس چیز کو بھی نوٹ کریں گے. آپ ان سے اجازت لے کے اندر انٹر ہوئے ہیں, اس چیز کو بھی دیکھیں گے. آپ نے جاتے ہی کس کے اوپر نظر ڈالی ہے, یہ چیز بھی آپ کی نوٹ ہوگی. اس سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنی چیزیں نوٹ نہیں ہو رہی ہوتی. حالانکہ ویسے وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں, اس میں صرف وہ بندہ نوٹ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ پنگے لے رہا ہو, آپس میں شرارتیں بیٹھ کے کر رہے ہیں جیسے وہ اسکول کالج میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ والا کام کریں گے پھر یہ کام غلط ہوگا. تو اس میں آپ لوگوں نے جو ہے نا یہی کہا, باہر جب بیٹھے ہو تو سکون سے بس سیدھے ہو کے بیٹھے رہیں, اس میں آپ خود کو ریلیکس رکھیں. اور جب آپ اندر انٹر ہو رہے ہیں نا تو وہاں پہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے دروازہ نوک نہیں کرنا. اب کئی بچے جو ہے نا وہ اوور بن رہے ہوتے ہیں اس میں کہ ہم دروازہ نوک کریں گے تو وہ سمجھیں گے بچہ بڑا جو ہے وہ رسپیکٹ فل ہے, یہ بڑی رسپیکٹ کر کے اندر آ رہا ہے. تو ایسے نہیں کرنا. آپ نے ایسے ہی اندر چلے جانا ہے, کیونکہ وہ اگر بیٹھے ہیں نا تو آپ کا انٹرویو لینے کے لیے ہی بیٹھے ہیں, صحیح ہے. وہ ویسے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ جو ہے کہیں گے کہ بچے پہلے نوک کریں, ہم جو ہے اندر چائے پی رہے ہیں, بچے نوک کر کے آئے, ہم پھر ان کا انٹرویو لیں گے. وہ آلریڈی تیار بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے ایسے ہی چلے جانا ہے. یہ ہے کہ جب اندر جائیں نا تو آپ نے مے آئی کم ان سر یا مے آئی کم ان میم یہ کہنا ہے. اچھا, جب آپ جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے نا تو آپ نے اب جاتے ہی جو ہے نا ایسے کمرے کا جائزہ نہیں لینا کہ جاتے یہ چاروں دیواریں دیکھ لیں وہاں کیا کیا چیزیں لگی ہیں, ایسے بالکل نہیں کرنا. سکون سے سیدھا جا کے دیکھیں کہ چیئر کہاں پڑی ہے, اور چیئر پہ میں تو یہی کہوں گا کہ جو میرا ایکسپیرینس رہا, جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں, کہ آپ ایسے نہیں ہے کہ جاتے ہی چیئر کے اوپر بیٹھ جائیں, آپ چیئر کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں. اور پھر اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہیو اے سیٹ, اگر وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اگر نہیں کہہ رہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر میں بیٹھ جاؤں. ویسے یہ ہے کہ وہ موسٹلی نا خود ہی کہہ دیتے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ AFNS میں جو پینل بیٹھا ہوتا ہے نا, موسٹلی ایکسپیکٹڈ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی میمس وغیرہ ہی ہوتی ہیں, اور اگر سر بھی ہوتے ہیں تو وہ آج ساری آرمی کے ہی بندے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ڈفرنٹ رینکس کے بندے ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ ہوتے ہیں, کیپٹن ہوتے ہیں, سم ٹائمز وہ بریگیڈیئر وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ سارا آپ کو جج کرنے کے لیے ہوتا ہے. کچھ ویڈیو کال کے اوپر بھی لنکڈ ہوتے ہیں, تو اس طرح تمام چیزیں آپ کی وہاں پہ نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ نے ایسے نہیں جاتے ہی خود شروع کر دینا ہے جی انٹرویو میرا لے لیں, میں انٹرویو دینے آیا ہوں. وہ آپ کو کہیں گے انٹروڈیوس یور سیلف. آپ ان کے ہاتھ میں دیکھیں گے جو سامنے ایک مین بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں کاغذ آپ کے سارے ہوتے ہیں جو آپ نے فارم فل کر کے دیا ہوتا ہے, جس میں آپ نے ہابیز لکھی تھی یا ویسے کوئی آپ سے کوسچن پوچھا گیا تھا, تو وہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کچھ لائنز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوگا, میں نے تو بھی دیکھا تھا اور باقی بچوں نے بھی دیکھا تھا کہ بھی لائنز کچھ ہائی لائٹ تھی جو انہوں نے کوسچنز وہاں سے پوچھنے تھے. تو آپ نے بھی جو ہے نا یہی کام کرنا ہے. اور اچھا, جب آپ وہاں پہ بیٹھ گئے نا, آپ کا جو انٹرویو ہے وہ انٹروڈکشن سے سٹارٹ ہوگا. انٹروڈکشن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اردو میں بھی تیار کر کے جانا ہے, انگلش میں بھی. کچھ لائنز ہوتی ہیں, پیڈ لائنز ہوتی ہیں, بس ان کو ہی آپ جو ہے نا وہ رٹ جائیں تو بہتر ہوتا ہے. باقی اس کی جب ہم تیاری کروائیں گے نا, جو ہمارا سیشن رکھنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے. دیکھیں ہر بچے کو نہیں پتا ہوتا, اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا,
اب تو یہ ہم ہے نا، ہم آپ کو اتنی انفارمیشن دے رہے ہیں، کئی بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی بار یہ باتیں سنی ہوں گی. تو اسی لیے اس سیشن کا مقصد ہے کہ آپ کو ہم جو مین چیزیں ہیں نا، جیسے آپ نے وہاں پہ جا کے خود کو انٹروڈیوس کروانا ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے ان کے کوسچنز کے آنسر کیسے دینے ہیں، کس کوسچن کا کیسے آنسر دینا ہے. اب یہ تو ہمارا ایک فری لیکچر ہے، اس میں ہم نے سمجھو کہ آپ کو بس اوپر سے ایک اوور ویو دے دینا ہے، لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ تمام تب ہی ہوں گی جب آپ وہاں پہ جائیں گے اور آپ وہاں پہ جا کے انٹرویو دیں گے. تو انٹروڈکشن آپ نے کیسے تیار کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے تیار کرنی ہوتی ہیں، اور پھر باقی آپ سے کویسچننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ کا جو ہے نا کچھ میتھ کا اگر وہ ٹچ کریں، یعنی جو باقی انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں تو کچھ میتھ کے کویسچنز پوچھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کی بایو بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. بایو کے کچھ پورشنز ہوتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کیے تھے. میم ہم نا، اگر آپ کو آواز آ رہی ہو تو آپ کائنڈلی وہ سلائیڈز یہاں پہ شیئر کر دیں تاکہ بچے وہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. جس میں وہ لکھے ہوئے ہیں نا، لاسٹ سلائیڈ ہوگی اس میں وہ ٹاپکس نیم لکھے ہوئے ہیں بایو کے. تو وہ ٹاپکس آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں. بایو کے جتنے سسٹمز ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو آنے چاہیے. نروس سسٹم ہے، کیمیکل کوآرڈینیشن ہے، اسی طرح باقی سسٹمز ہو گئے. تو یہ تمام آپ کو اس میں جو کچھ پیٹ کوسچنز پوچھتے ہیں. دیکھیں نا، اب آپ لوگ ایف ایس سی کر کے گئے ہیں، آپ نے اپنا انیشیل ٹیسٹ بھی کلیئر کیا، اس میں آپ کی اکیڈیمک پورشن بھی تھا. تو انہوں نے آپ کو ادھر بھی بیٹھ کے جج کرنا ہوتا ہے کہ اسے کوئی بایو کا پتہ ہے بھی صحیح کہ یہ آئی سی ایس کر کے آگے آیا بیٹھے، ایسے اس نے کوئی ڈاکومنٹس بھیج دیے تھے. تو یہ چیزیں بھی انہوں نے تھوڑی بہت چیک کرنی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، بہت ایزی ہوتی ہیں. پھر آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا اس کو بہت اچھی طرح سے وہ جج کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ دیکھیں باقی جو چیزیں ہیں نا، کوئی آپ کو سوال کا آنسر آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی. آپ وہاں پہ کس طرح کا اپنا بیہیویئر رکھتے ہیں، آپ کی ڈریسنگ کیسی ہے، پرسنالٹی کیسی ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور وہ پہلے بندے کا انٹرویو نہیں لے رہے ہوتے ہیں، ان کا ڈیلی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ڈیلی بیس پہ ان کے پاس عوام جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ جو فوکس آپ کا ہونا چاہیے نا، وہ آپ کا پرسنالٹی پہ ہونا چاہیے. جی سر، میں نے نا یہ سلائڈ شیئر کی ہے ان کے ساتھ. ہاں بس ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اگر اور بس ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے. اس کو روٹیٹ بھی کر دیں اسکرین کو اگر ہو سکے تو. جی میں کرتی ہوں. اچھا تو بچوں، جو پرسنالٹی ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ ایک آپ کا طریقہ کار ہی اور ہے، آپ کی پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے، آپ کہیں جی میں جو ہے وہ ایک دن میں ہی اپنی پرسنالٹی چینج کر لوں گی اور بس مجھے پتہ لگ گیا یہ چیزیں میری پرسنالٹی میں ہونی چاہیے، میں وہاں پہ جا کے ایسا بیہیو کر لوں گی. تو ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ جو بندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، آپ کی سوچ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. آپ کی ہر ایک موومنٹ سے وہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کی سائیکی کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ جو منہ سے بول رہا ہے کیا اس کے ایکٹس بھی ایسے ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ چیزیں تمام وہ جج کر لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ پورا مہینہ ہی لگا دیں. اگر آپ ایک ہفتہ بھی اس کے پریکٹس کرتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے کہ میں نے اس طرح وہاں پہ جا کے بیہیو کرنا ہے، میری پرسنالٹی اس طرح کی ہونی چاہیے، اگر وہ مجھ سے اس طرح کا کویسچن کرتے ہیں تو میں نے اس کا یہ آنسر دینا ہے. پھر آپ وہاں پہ جا کے سکون سے سکسیسفل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ چیزیں آپ کے اندر آ چکی ہوں گی. وہاں پہ آپ کو آرٹیفیشل نہیں بننا پڑے گا. یہ ہے کہ آپ جیسے نیچرل ہوں گے ویسے ہی آپ وہاں پہ پرفارم کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ آپ کو سم ٹائمز نا وہ اس طرح کے کویسچنز دے دیتے ہیں کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو یعنی ہرٹ کر سکتے ہیں. اب میں اگر آپ کو انٹرویو کے ایگزامپل دوں، یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے تو ویسے یہ ایگزامپل فٹ نہیں آتی. مجھ سے پوچھا گیا تھا جب میں گیا تھا، تو جیسے میں نے بیئرڈ رکھے ہوئے، یہ آواز کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے. اچھا بچوں، تو اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں وہاں پہ گیا نا تو مجھ سے جو سکیٹرسٹ تھا اس نے جی ایک کویسچن پوچھا. اس نے کہا کہ آپ کی یہ بیئرڈ ہے تو آرمی پہ تو جو ہے نا لوگ وہ داڑھی رکھتے ہی نہیں ہیں. کائنڈلی اپنی مائک آف کر لیں، یہ نا ایشو اس طرح ہو رہا ہے. اچھا تو بچوں، انہوں نے مجھ سے کویسچن پوچھا کہ آرمی میں تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بیئرڈ ہونی ہی نہیں چاہیے، داڑھی ہونی نہیں چاہیے، آپ کو یہ جا کے وہاں پہ کٹوانی پڑے گی، یہ ہے وہ ہے.
وہ میری صرف یہ سائیکی چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کہتا کیا ہے. میں نے سمپلی آنسر کیا. پہلے میں نے ادھر ادھر کو تھوڑی باتیں گھمائی, وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو یہ وہاں پہ جا کے کٹ کروانی پڑے گی. میں نے پھر فائنلی یہ آنسر دیا. میں نے کہا سر الحمدللہ ہماری جو آرمی ہے وہ اسلام کو فالو کرتی ہے, اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسلام کے اگینسٹ کسی بندے کو مجبور کریں کہ وہ ایسا ایکٹ وہاں پہ کرے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اگلا کویشچن کیا. تو اسی طرح وہ آپ کو دیکھیں گے, اگر آپ جیسے وہاں پہ گئے ہیں, آپ نے اس طرح کی ڈریسنگ کی ہے جیسے کہ آگے میم نے بتایا. دیکھیں ابایا اگر آپ پہن کے جانا چاہ رہے ہیں نا, آپ سینٹر تک پہن کے چلے جائیں. یہ ہے کہ راستے میں پرابلمز ہوتی ہے, جو لڑکیاں پردہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ وہاں سینٹرز تک پہن کے چلی جائیں. جب آپ کا وہاں انٹرویو ہونا ہو آپ وہاں پہ باہر اتار سکتی ہیں بایا, آپ کی جیسے پراپر ڈریسنگ ہے آپ ویسے کر کے چلے جائیں. سر کے اوپر آپ نے حجاب کیا ہو, یہ ہے کہ آپ کا فیس وہاں پہ نظر آ رہا ہو, کیونکہ اس سے انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہی آیا ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ پکچر موجود ہے. ایسا تو نہیں ہے نا اگر کوئی وہاں پہ ماسک وغیرہ پہن کے چلا جائے, کوئی بالکل ہی پردہ کیا ہو, وہ پکچر میں کوئی اور لڑکی ہے اور سامنے کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, تو یہ چیزیں انہوں نے چیک کرنی ہوتی ہے. یہ جسٹ ویریفیکیشن کے لیے ہوتی ہے, باقی انہوں نے کسی کو دیکھنا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس چیز سے آپ لوگ ہیزیٹیٹ مت کیجیے گا, کچھ دیر کے لیے ہی ہوگا. اور اس میں پھر آپ سے وہ اس طرح کی جس طرح کی پرسنالٹی ہوگی نا وہ اسی طرح کے ہی کویسچنز پوچھیں گے. پھر آپ کی جو ہابی ہوگی اس میں سے بہت زیادہ کویسچنز نکالے جائیں گے, آپ سے ڈفرنٹ طرح کے وہ کویسچنز پوچھیں گے. وہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ بندے نے جو چیز لکھی ہے یہ اس پہ پورا اترتا بھی ہے, یعنی انہوں نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ صرف تھیوریٹیکل ہے یا پریکٹیکل بندہ ہے. اگر دونوں چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہوں گی نا تو پھر سمجھیں کہ آپ وہاں پہ کامیاب رہیں گے. اب یہ بایو کو جیسے ٹاپکس ہیں نا, اس میں ریسپائریٹری سسٹم ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم, یورینری سسٹم, ڈائجسٹیو سسٹم, یہ سارے سسٹمز ہیں. یہ آپ کو ہم جو ہمارے 15 لیکچرز ہوں گے نا اس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم نے آپ کو کس طرح سے یہ کور کروانا ہے. آپ کو یہ ہے کہ بس وہ سلائیڈز وغیرہ جو ملیں گی آپ ان کو پڑھ لیں, کچھ اور چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی, وہاں سے ریڈ کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے انف ہوگا, اس کے علاوہ کہیں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو موسٹ ریپیٹڈ انٹرویو کے کویسچنز ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے گروپ میں پرووائڈ کیے جائیں گے. اور باقی میری طرف سے جو تھا نا وہ تقریباً ساری چیزیں ہو چکی ہیں. ایسے ہی ہے نا, میں نے اے ایف این ایس کے انٹرویو نہیں دیا لیکن جو انٹرویو دیا ہے نا وہ آپ کے ساتھ میں نے چیزیں شیئر کر دی ہیں. اور آگے بھی دیکھیں میں آپ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتا رہوں گا, کیونکہ ہم اس چیز میں نا کافی عرصے سے ہیں بچوں, ہمیں پتہ ہے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں کیسے چل رہی ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی طرف سے نا فل انپٹ دیں. جو بچے ہمارے ساتھ سنسیئر ہو کے چلیں گے, اگر آپ نے اے ایف این ایس کی تیاری کی ہے, انیشیل ٹیسٹ کی ہم نے سٹارٹ میں بہت زیادہ بہت اچھا پش دیا تھا, تقریباً 2 منتھ پہلے ہم نے تیاری سٹارٹ کروا دی تھی. اور الحمدللہ ہمارے پاس 300 سے زیادہ بچیاں ایسی ہیں کہ جن کا انیشیل وغیرہ سب کچھ کلیئر ہوا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ سنسیئر ہو کے چلیں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ سنسیئر رہیں گے, آپ کی تیاری بھی اچھی ہوگی, جو آپ نے ایک اپنے خواب سوچے ہوئے ہیں, جو آپ کے پیرنٹس کے خواب ہیں, تو وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے. باقی اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ پوچھ لیں, میں بھی آنسر کروں گا. میم حملہ ارشد بھی یہاں پہ ہیں, میں میم کا مائک آن کر دیتا ہوں, آپ میم پھر بول سکیں گی. سر میں جی بچوں پوچھوں؟ آپ کویسچن کر سکتے ہیں. جی جی سر یہ انٹرویو کی کال ہر لڑکی کو آئے گی یا بعض کو آئے گی یا بعض کو نہیں آئے گی؟ اچھا, اس میں نا میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچی کو کال آئے گی. کوئی بھی آرمی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, کہیں پہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر بچہ جس نے یہ ٹیسٹ دیا ہوگا انٹرویو یعنی کہ انیشیل اس کا سب کچھ کلیئر ہے اور وہ یہ کہے کہ جی مجھے کال آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اگر لڑکوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں آرمی کیپٹن کے لیے, اس میں بھی سیم یہی سین ہے, اے ایف این ایس میں بھی یہی ہے. ان کا نا اپنا ہی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. میں نے جب آپ کو یہ پہلے بات بتائی تھی, جب بچے مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ سر جی وہاں پہ میرٹ کیا ہوتا ہے, میں نے کہا تھا آپ کے ایف ایس سی کے مارکس بہت میٹر کریں گے, آپ کا انیشیل کس طرح سے ہوا ہے اس میں آپ کے کتنے مارکس آ رہے ہیں, یہ چیز میٹر کرے گی. پھر وہ ان کو ملا کے نا ایک کوئی میرٹ بناتے ہیں, لیکن اس کا بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسی لسٹ ہوتی ہے, کیا حساب ہوتا ہے. کبھی بھی آپ نے آرمی کی ایسی لسٹ نہیں دیکھی ہوگی جو باہر ایسی لگی ہو, اس کے اوپر لکھا ہو کہ اس بچے کے اتنے نمبر تھے, اس کے اتنے تھے. یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا بچے. بس یہی ہے کہ جو بچوں سے ہم نے دیکھا کہ جن کی سلیکشن ہوئی تو اس کی بیس پہ یہی پتا لگا کہ انیشیل بھی اچھا ہونا چاہیے, ایف ایس سی میں مارکس بھی اچھے ہونے چاہیے, تو پھر جو ہے وہ نام آ جاتا ہے. باقی آپ اللہ سے امید رکھیں اور اپنے جو نمبر وغیرہ ہیں وہ بھی آپ نے آن رکھنے ہیں جو آپ نے اس ٹائم دیا تھا.
تاکہ آپ کو کال آتی ہے تو آپ کو وہ پتہ لگ جائے. یہ ہے کہ آپ امید رکھیں, یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہیں جی ہمیں پتہ نہیں کال آنی ہے ہی نہیں اور آپ یہ سوچ کے وہ تیاری ہی چھوڑ دیں, کیونکہ جب کال آئے گی نا پھر آپ کو ذرا ٹائم نہیں دیا جائے گا, بس یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا اس دن انٹرویو ہے, آپ آ جائیں, تو پھر آپ کے پاس ٹائم بہت کم بچے گا. اس لیے امید رکھتے ہوئے آپ اس کی تیاری لازمی کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر لاسٹ ایئر نا میرا انیشیل بھی کلیئر تھا, انٹرویو میڈیکل بھی, لیکن نا مجھے جوائننگ لیٹر نہیں آیا. اچھا, اور اس اس ایئر میں بھی آپ انیشیل کو کلیئر ہو گیا. آپ کے مارکس کتنے تھے FSC میں, مجھے آئیڈیا دے سکتی ہیں؟ جی 940. 940. انیشیل آپ کا اچھا ہوا تھا بالکل؟ جی 95% ہوا تھا. نہیں, کیونکہ لیکن نا آپ سر کو اس کا آئیڈیا تو ہمارا نہیں جو ہوا ہوگا. سینٹر تھا نا, نہیں سر مجھے آئیڈیا ہو چکا تھا, کیونکہ جو تھا نا انیشیل جو میں نے PDF تیار کی تھی سارا وہی تھا, بالکل سیم. اور صحیح ہے. میڈیکل بھی میرا ریپیٹڈ ہی تھا. میڈیکل سوری جو تھا نا اکیڈیمک وہ بھی ریپیٹڈ تھا سارا, یوٹیوب کے لیکچرز ہی تھے. صحیح. دیکھیں یہ چیزیں نا تو ہمیں دیکھنے کو ملیں گی, راول اس طرح کے جو ہے نا پاسبلٹیز ہوں گی. جیسے کئی بچوں کو انٹرویو کی کال نہیں آئے گی, کئی بچوں کا سب کچھ کلیئر ہو جائے گا پھر انہیں کال نہیں آئے گی. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کا سب کچھ کلیئر ہو گیا, انٹرویو بھی ہو گیا, میڈیکل بھی ہو گیا, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کی کچھ سیٹس ہوتی ہیں. جیسے اب CMH وغیرہ ہے نا, ہمارے پاس CMH ملتان ہے, بہاولپور ہے, پھر اسی طرح ادھر راولپنڈی والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں, لاہور میں بھی ہے. تو ہر جگہ پہ مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں. آئی تھنک 100 سیٹس ہوتی ہیں, 50 ہوتی ہیں, مجھے ایگزیکٹ اس کا کنفرم نہیں ہے. لیکن اسی طرح وہ سیٹس ہوتی ہیں, تو پہلے اس میں جو بچے آ رہے ہوتے ہیں نا, ان کا وہاں پہ جو ہے وہ نام آ چکا ہوتا ہے, انہوں نے جوائننگ دے دی ہوتی ہے, پھر ان کے پاس سیٹیں پیچھے نہیں بچتی. یہی ریزن ہوتی ہے کہ پھر وہ اور بچوں کو بلاتے ہی نہیں ہیں. یہ ریزن ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی دعا کیا کریں کہ آپ کا انٹرویو بھی جلدی ہو اور آپ کا میڈیکل بھی جلدی کلیئر ہو جائے, کیونکہ جس بچے کا جتنی جلدی کلیئر ہو جائے گا نا, اس کی آگے ڈاکومنٹیشن بھی جلدی کلیئر ہو جائے گی, اور پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ نام آ جائے گا. اور سر اگر انیشیل لیٹ ہو تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں, انیشیل کا کچھ بھی نہیں ہوتا بچے. انیشیل کا ڈاٹا آپ کا جو ہے نا وہ بعد میں جاتا ہے. اب دیکھیں نا کتنی دیر ہو گئی انیشیل ختم ہوئے کو, ابھی تک جو ہے وہ کوئی ہلچل نہیں آپ کو دیکھنے کو میرے, تو ان کے پاس سارا ڈاٹا جا چکا ہوتا ہے. انیشیل میٹر نہیں کرے گا اس چیز کے بارے میں کہ وہ آپ کا پہلے ہو رہا ہے یا بعد میں ہو رہا ہے. اوکے. لاسٹ تو راولپنڈی سینٹر سے تو ان کی جوائننگ ہوئی تھی کیونکہ ان کے پیرنٹس آرمی سے تھے. آئی تھنک ان کو فیور دیتے ہیں آج کے آرمی سرونگ پیرنٹس ہوں. میں کلیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہے اس چیز کا. دیکھیں یہ بالکل چیز ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اگر پوچھتے بھی ہیں نا, آپ نے فارم میں بھی دیکھا ہوگا, اس میں پوچھا ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس کیا ہیں, وہ آرمی میں کیا کرتے ہیں, تو وہ ساری انفارمیشن کی ایک علیحدہ سے لی جاتی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کی ریزن ہوتی ہے, ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے نا, اس نے آرمی کا سارا ماحول دیکھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسی گھر میں پیدا ہوا, پھر وہ موسٹلی جو ہے وہ رہتے بھی ہیں ساتھ. تو اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس بچے کو زیادہ لیں کہ جس نے یہ سارا ماحول دیکھا ہوا ہے. ایک نیا بندہ جائے گا نا, جیسے ایک سویلین جا رہا ہے, تو وہ اس کو اس لیے جلدی نہیں لیتے کہ اس نے جب آنا ہے اس کو سب کچھ ہمیں شروع سے سکھانا پڑے گا. لیکن جو جی آرمی پرسنز ہوتے ہیں انہوں نے آلریڈی ماحول دیکھا ہوتا ہے, ان کے لیے مشکل ہوتی نہیں ہے. تو یہ ہم ریزن کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ واقعی ان کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ فیور دیتے ہیں. اوکے سر, ایک اور کوسچن بس. جی میرے ماموں آرمی سروگ ہے تو کیا اس کا فیور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے جو ماموں ہیں وہ اچھے رینک کے اوپر ہیں, وہ اگر ان سے جی ریکویسٹ کریں, صحیح ہے نا, پھر ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ اوکے کہنا کہ وہ, کیونکہ وہ پوچھیں گے نہیں آپ سے کہ آپ کے ماموں آرمی میں ہے, وہ صرف جو ہے نا زیادہ تر پیرنٹس کا ہی پوچھتے ہوتے ہیں یا آپ کی فیملی یعنی کہ بہن بھائی میں سے کوئی. جی. ڈاکومنٹس میں دیا تھا وہ ان کے بارے میں 18 اسکیل پہ ہیں وہ. بس صحیح ہے, پھر موسٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے. آواز نہیں بچی آپ کی آئی. سر میں کہہ رہی ہوں کہ میرا جو آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ نا بعد میں واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا, میں آپ کو آنسر کر دوں گا. اچھا, کسی اور بچے کا کویسچن ہے؟ کیونکہ ہمیں 10:25 ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ٹریول کر کے آیا تھا اور آپ کی یہ کلاس لگی ہوئی تھی, اس لیے تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے.
اور آتے ہی آپ کی کلاس میں بیٹھ گیا ہوں. تو بس آپ نے کوشش کرنی. السلام علیکم سر. جی جی بچے, وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن ہے. میری نا ایف ایس سی میں 78% تھی تو میں نے ایم ڈی کیٹ نہیں دیا. مجھے ان کو ایک ریزنیبل آنسر کیا دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں نا ہم آپ کو سکھائیں گے, ہر بچے کے حساب سے ہی بتائیں گے. جب ہم اس کی پراپر تیاری سٹارٹ کریں گے نا تو ہم آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ آپ کا کیا ایشو تھا, آپ نے اس میں آنسر کیا کرنا ہے, اور وہ پرفیکٹ آنسر ہوگا جو ان کو بھی سیٹسفائی کر رہا ہوگا اور آپ کو بھی سیٹسفائی کرے گا. ٹھیک. چلیں اب نا السلام ہم علیکم اس سر. میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. بچوں جن کے کویسچنز رہ گئے ہیں نا آپ کائنڈلی بعد میں پوچھ لیجیے گا, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. دیکھیں واٹس ایپ کے اوپر اگر میں آپ کو آنسر نہیں کر رہا ہوتا نا تو میں نے آپ کو میم پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ آپ ان کا جب چاہیں سر کھائیں, تو آپ ان کے پاس چلے جایا کریں اور ان سے پوچھ لیا کریں جو بھی آپ کی کنفیوژنز ہوتی ہیں. یہ ہے کہ اگر میں آنسر نہیں کر رہا ہوتا نا تو وہ پھر مجھ سے پوچھ کے جو بھی آپ کا کویسچن ہوتا ہے اگر انہیں نہیں سمجھ لگ رہی وہ پھر مجھ سے پوچھ کے آپ کو بتا دیتی ہیں. تو بس آپ نے تیاری اچھی کرنی ہے. آپ نے جو ہے وہ اپنا تو نام بنانے اپنے میڈکس کا نام بھی بنانا ہے, ٹھیک ہے نا. کل کو میں جب بتا رہا ہوں کہ جی ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ اتنی جو ہیں وہ لیفٹیننٹ لڑکیاں بن رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی پراؤڈ کی بات ہوتی ہے. تو یہی بات ہے. باقی اللہ آپ کو کامیاب کریں گے. جو محنت کرتے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی لازمی دیتے ہیں. بس آپ کا کام ہے کہ فل ان پٹ اپنا دے دیں, باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور پھر باقی جو ہوگا کہ کس طرح ہم نے آگے چل. بچے آپ واٹس ایپ کر لیجیے گا کائنڈلی, ہم نا بعد میں آپ کو ضرور اس کا آنسر کر دیں گے جو بھی آپ کا کویسچن ہوگا. ابھی جو ہے ہم اس کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ بھی بڑی لینتھی ہو گئی, یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی جائے گی. باقی جو کویسچنز ہوں گے آپ پوچھ لیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ. اللہ حافظ سر.